میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ ایسے بدبخت لوگوں کو جب موت آئے انہیں کوئی مولوی غسل دینے والا نہ ملے، انہیں کوئی مولوی کفن پہنانے والا نہ ملے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں حدیث ہے 474، راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کی ایک کتیا تھی۔ اس کتیا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی مہمان گھر میں آتا تو وہ کتیا ان پر بھونکتی تھی۔ تو مہمان نے ایک روز ان سے کہا کہ آج میرے گھر میں مہمان آئے گا لیکن تو نے اس مہمان کے اوپر بھونکنا نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، مہمان آیا پر کتیا بھونکی نہیں، لیکن کتیا کے پیٹ میں جو موجود بچے تھے انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس مالک نے یہ قصہ وقت کے نبی کو بتایا تو اس نبی نے یہ فرمایا کہ تمہارے بعد جو قوم آئے گی، جو امت آئے گی، اس امت کے لیے یہ واقعہ تمثیل ہے کہ اس امت کے جو جاہل لوگ ہوں گے، غدار لوگ ہوں گے، وہ علماء پر ایسے ہی بھونکیں گے جیسے یہ کتیا اپنے مالک کے مہمانوں کے اوپر بھونک رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ واقعہ ان لوگوں کے اوپر منطبق ہوتا ہے جو خود کو بہت بڑا قابل سمجھتے ہیں، بہت دانشور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو حالات کے سردار ہیں، حقیقت میں جو حالات جاہلوں کے باپ ہوتے ہیں، خود کی حالت یہ ہے بد کرداری، بد اعمالی، ڈکیٹی، چوری اور لوگوں سے ہر مال ہڑپ کرنا ان کا پیشہ ہے، لیکن جب بکواس کرنے پہ آتے ہیں تو علماء کے اوپر بھونکتے ہیں۔ میری بات، میں جس کی طرف بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میرا مقصد، میرے موضوع کا انتخاب کون شخص ہے۔ میں اس کی ویڈیو ساتھ میں چلانا مناسب نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگوں کی زبانیں اس قدر بے حس اور بے قابو ہو چکی ہوتی ہیں کہ انہیں خدا کا کچھ بھی خوف نہیں ہوتا۔ دعا کروں گا اللہ ایسے بدبخت لوگوں کو جب موت آئے انہیں کوئی مولوی غسل دینے والا نہ ملے، انہیں کوئی مولوی کفن پہنانے والا نہ ملے، انہیں کوئی مولوی جنازہ پڑھانے والا نہ ملے، انہیں کوئی مولوی قبر میں دفنانے والا نہ ملے، انہیں کوئی مولوی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنے والا نہ ملے۔ آج یہ لوگ جیسے علماء کے اوپر بھونکتے ہیں، او شرم کرو الناس، آج تم علماء کے اوپر بھونکتے ہو، کل کو یہی لوگ، یہی عالم تمہارے بیٹیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، تمہارے بچوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، تمہارے اولاد کو دین سکھاتے ہیں، تمہارے جنازے پڑھاتے ہیں، تمہارے والد کو جس نے ساری عمر گند تمہارا ساتھ دیا، لیکن یہ آخری وقت میں غسل تمہارے یہ علماء دیتے ہیں۔ ڈوب کے نہیں مرتے وہ لوگ جو ان پر بکواس کرتے ہیں اور بھونکتے ہو کہ بی ایم ڈبلیو پہ آئے۔ اور بھائی ایسی ہزاروں بی ایم ڈبلیو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جوتیوں کے اوپر قربان۔ تمہیں اردو پڑھنی نہیں آتی، ان کی اردو کی کتابیں دیکھو، تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ تمہیں انگلش بولنی نہیں آتی، انہوں نے انگلش میں کتابیں لکھی ہیں، تمہارا باپ بھی آ کر نہیں پڑھ سکتا۔ تمہارا فارسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فارسی میں ایسے اشعار لکھے ہیں کہ تمہاری نسلیں بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں عربی دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی، عربی میں ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ عرب حیران ہو جاتا ہے۔ بھائی کون سے دماغ کے مالک ہو؟ فقط قادیانی سوچ ہے اور لوگوں کو پروپیگنڈا کے اندر شامل کر رہے ہیں، در حقیقت میں دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، دیندار لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ وہ لوگ بے وقوف اور ایک نمبر کے بے وقوف ہیں جو ان کی اس معاملے میں حمایت کرتے ہیں۔ بھائی یہ وہ عالم ہے، شیخ الاسلام وہ شخصیت ہے جو بانی پاکستان کے بیٹے ہیں، وہ شخصیت ہے کہ آج اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ بھائی اللہ رب العزت تجھے ایسا بیٹا دے جو تیری ساری چاہتیں پوری کر دے، تو وہ شخص یہ تمنا کرے گا شیخ الاسلام جیسی اللہ ہمیں اولاد دے۔ یہ ایک ہیرا ہمارے پاس ہے، علم کا تاج ہمارے پاس ہے، اور تم بکواس کرتے ہو، تم بھونکتے ہو۔ اللہ رب العزت ان کی زبانوں کو غرق کرے۔ یہ واقعہ انہی لوگوں کے اوپر منطبق ہوتا ہے جو لوگ بکواس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد نصیب فرمائے، آمین۔